بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان رہنے کے حوالے سے کیوں مناسب ملک نہیں رہا ہے؟ خود وہ اشرافیہ جو حکمرانی کرنے کے بعد کیوں باہر چلے جاتے ہیں، ان کے بچے باہر ہوتے ہیں، علاج باہر ہوتا ہے، لیکن اگر حکمرانی کرنی ہوتی ہے تو وہ پاکستان میں کرنی ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے اوپر کرنی ہے۔ ان تمام چیزوں پر آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت تجزیہ پیش کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ سپریم کورٹ کے ریٹائر چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے چند گھنٹوں میں ریٹائر ہونے کے بعد کس طرح ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور اس کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ کیا ہے، پہلے یہ اس کی ویڈیو دیکھیں۔ ناظرین، آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے۔ یہ ایک نامناسب اپنی جگہ پہ ہے کہ ایک ملک کا ادارے کا، سپریم کورٹ جیسے اعلیٰ ادارے کا جو چیف جسٹس رہنے والا ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ بدقسمتی ہے 25 کروڑ عوام کی کہ جو بھی حکمران یہاں پہ، چاہے سیاستدان ہو، ریٹائر فوجی جنرل ہو، سپریم کورٹ کے ججز ہوں، یا پھر جو بیوروکریٹ ہوں، تو وہ صرف پاکستان میں اس وقت تک یہاں پہ رہتے ہیں کہ جب ان کی حکمرانی چلتی ہے کسی بھی حوالے سے، جہاں جس کو جو پاور ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہوتا ہے تو وہ اپنا اس کو چلاتا رہتا ہے، لیکن جب عہدے سے ریٹائر ہوتا ہے تو پھر باہر چلا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں بہت موجود ہیں، نواز شریف ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہو، ملک کے موجودہ صدر آصف زرداری ہو، یا دیگر جو بھی ہو، ایون فوجی جنرل ہو، کتنے فوجی جنرل ریٹائر ہو کے ملک کے مختلف ملکوں میں، غیر ملکوں میں وہاں پہ رہائش پذیر ہے۔ لیکن اب بھی جو تازہ یہ واقعہ ہے چیف جسٹس کا، جو آپ لوگوں نے جس طرح اس کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ہے نا نعرے بازی کی ہے یا جو بھی کیا ہے، قاضی فائد عیسیٰ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جب اس نے چیف جسٹس کے عہدے سے ریٹائر ہونا تھا، کچھ چاہے آپ اپنی زندگی میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے صحیح فیصلے کیے، لیکن ملک میں سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آپ ملک میں رہنا کیوں نہیں مناسب سمجھتے ہیں؟ کیا باقی جو لوگ یہاں ملک میں رہ رہے ہیں، 25 کروڑ عوام رہ رہا ہے، جو اس ملک کو ٹیکس بھی پے کرتا ہے، ہر چیز یہاں پہ ہوتا ہے، لیکن اگر سیاستدان بیمار ہو، ریٹائر فوجی جنرل بیمار ہو، چاہے اس طرح ججز ہوں، تو ان کو ایون بیوروکریٹ ہے تو ان کے لیے باہر علاج بھی ان کے باہر ہوتا ہے۔ ملک کے اندر ایسی مناسب جو ہاسپٹلیں نہیں ہیں۔ اس طرح اگر ان کے بچوں کو ایجوکیشن ملنی ہو تو ان کو بھی باہر ایجوکیشن دلائی جاتی ہے، اور ان کے لیے بچوں کے لیے ملک کے اندر جیسے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، دوسرے جو ہے وہ ایک جیسے ان کے لیے بھیڑ بکریاں ہیں۔ تو یہ ایک تاثر یا یہ جو اب حقیقت بن رہا ہے کہ قاضی فائز، جو میں کہہ رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کم سے کم چند ہفتے تک پاکستان میں رہنا چاہیے تھا اور اپنا ایک دکھانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد ٹھیک ہے، انسان کا اپنا ایک فیصلہ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ چند گھنٹے اور اس میں بھی آپ جس طرح چلے گئے ہیں باہر، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ظاہر ہے اب آپ لندن جیسے ملک میں یا کہیں پہ بھی باہر کسی اور ملک میں بھی چلے جائے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ریٹائر جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اب کوئی بندہ پاکستان میں کسی جگہ پہ پاکستانی ہو، چاہے اس کی نیشنلٹی کسی اور ملک کی ہو، لیکن وہاں رہ رہا ہے، تو ان کو ایک تاثر جو ایک پیدا ہو گیا ہے ملک کے اندر کہ جو یہ اشرافیہ ہے صرف پاکستان میں حکمرانی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور پھر باہر آ جاتے ہیں۔ تو پھر ظاہر جب آپ اس طرح فیصلے کرتے ہیں
چاہے آپ کے فیصلوں سے کچھ لوگ اتفاق کرتے ہوں گے، کچھ اختلافات کرتے ہوں گے اور اس پر اپنی رائے بھی دیتے ہیں، مناسب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے اور کہتے کہ جی میرے فیصلے آپ کسی اسی سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتے ہیں، لیکن جو آپ نے ایک روایت ڈال کے گئے ہیں کہ جیسے سیاسی لوٹوں کو آپ نے اجازت دے کہ وہ اپنی پارٹیوں کا وفاداریاں چینج کر کے اپنا ووٹ یا کہیں پہ جائیں، تو یہ لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والوں کو اگر عدلیہ اور اس طرح سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سے یہ اجازت دے دے کہ آپ اپنی وفاداریاں چینج کریں، تو پھر ہر آدمی کو یہ اس بات کا ایک ہوتا ہے کہ ہر کسی کو حق بن جاتا ہے، یا جیسے آپ نے چیف جسٹس سابقہ چیف جسٹس نے یہ کہا قاضی فائز عیسیٰ نے کہ عدلیہ کے فیصلوں پہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب چیف جسٹس سے یہ کس کو میسج دینا چاہیے؟ میں نے یہاں پہ خدا نہ خواستہ یہ ملک کے اندر جو کہ انارکی پیدا ہو جائے اور لوگ یہاں پہ اگر اٹھ کے یہ کہیں کہ ہم عدلیہ کا فیصلہ نہیں مانتے ہیں، تو یا کسی بھی عدالت کا فیصلہ کل نہیں مانتے، تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس لیے سب کو ملک کے لیے سوچنا چاہیے کہ نہ یہ صرف، اور عوام کو بھی اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو اشرافیہ یہاں پہ آ کے آپ لوگوں سے نعرے لگاتی ہے اور اس کے بعد جو جیتتے ہیں وہ یہاں ملک میں رہتے ہیں اور جو نہ جیتتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ ایک الگ بات ہے کہ عمران خان نے اب تک اس کو جو جیل میں 1.25 سال ہو گیا ہے، لیکن وہ ابھی تک جیل میں ہے اور اس نے کسی بھی حوالے سے باہر جانے سے جو انکار کیا ہے۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں، ایک تاثر جاتا ہے اس وقت تک ملک میں یہ سیاستدان رہ گیا، حالانکہ جنرل پرویز مشرف جب ملک سے باہر چلے گئے تھے تو واپس آنے کو تیار نہیں تھے، اور آخر میں اس کی ملک واپسی پر جب وہاں پہ دبئی میں وفات پا گئے تو اس کی میت یہاں پہ آئی اور پھر اس کو جس طرح جو ایک اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ واپس اس مٹی میں آنا ہے، یہاں پہ دفن ہونا ہے۔ یہ بھی ان کو سوچنا چاہیے کہ کل خدا نہ خواستہ ہو کہ عوام جب اس طرح کے حکمرانوں کو جب باہر بیٹھ کے اگر کوئی ان کے خلاف نعرے لگاتا ہے، ان کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے، تو پھر ملک کے اندر بھی اس سے زیادہ نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔